بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے بارونق باغ اگائے، ورنہ تمہارے لیے تو ممکن نہ تھا کہ ان درختوں کو اگا سکو۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ یا وہ اللہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا بنائے اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یا وہ اللہ جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں سے ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ بہت کم سبق حاصل کرتے ہو۔ یا وہ اللہ جو تمہیں سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود یہ کام کرتا ہے؟ بہت بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یا وہ اللہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ہی گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو واقعی ہم قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے اور ہمارے باپ دادا کو بھی۔ نہیں ہے یہ کچھ اور مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ کہو ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حال پہ غم نہ کرو اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگی دل میں مبتلا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہو ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب آ ہی لگا ہو۔ بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور تیرا رب اپنے حکم سے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک تم سرِ حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ بتا سکنے والے ہو۔ تم اپنی بات نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، اور پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یا پھر تم کیا کرتے رہے تھے۔ اور ان پر آ پہنچے گا ہمارا وعدہ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا اور کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ ہم نے رات بنائی تھی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن کیا تھا؟ ان میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے۔ جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور
زمین میں ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ بچانا چاہے گا، اور سب عاجز ہو کر اس کے حضور آ جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر یہ اس وقت بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو خوب بنایا ہے، اور وہ ان اعمال سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیا تم لوگ جو اعمال کیا کرتے تھے ان کے سوا اور اعمال کی تمہیں جزا دی جا رہی ہے؟ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کرو جس نے اسے قابل احترام بنایا ہے اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ پھر جو ہدایت اختیار کرے تو وہ صرف اپنے لیے ہی ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو تو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس ایک خبردار کر دینے والا ہوں، اور کہو کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ طاسین سورۃ القصص۔ طاسین یہ صاف صاف بیان کر دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ حق کے ساتھ سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہ آئے۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یقیناً وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کے متعلق خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیری طرف ہی واپس لانے والے ہیں اور اس کو رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ آخرکار اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور باعث رنج بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کر رہے تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھی کہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ پھر موسیٰ کی بہن نے اسے دور سے دیکھا اور وہ لوگ اس سے بے خبر تھے، اور ہم نے بچے پر دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں پہلے ہی حرام کر دی تھیں۔ اس لڑکی نے کہا، میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس لے آئے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔